آج کل کے دور میں کوئی ایک خبر آنے کی دیر ہے، کوئی کسی کا ویڈیو سکینڈل ہو، کوئی کسی کی ویڈیو لیک ہوئی ہو، کوئی لڑکا لڑکی نے بھاگ کے شادی کرے، کوئی ڈیلیوری بوائے مرڈر ہو جائے، کوئی خودکشی کر لے۔ ہمارے بہت سے سوشل میڈیا کے صحافی، اینکر، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ویلاگر، پتہ نہیں کیا کیا کیٹیگریز ہیں، وہ فوری طور پر اپنے پنجے اور چونچے، میرا مطلب ہے اپنے مائک اور کیمرے لے کر اس جرم، اس سکینڈل کی تلاش کے اوپر پل پڑتے ہیں اور اس کو بالکل اس کی لاش کو اس طریقے سے نوچتے ہیں جیسے کہ ایک مردار لاش کو نوچتے ہیں۔ ہم فوری طور پر سنسنی خیز خبریں، سرخیاں، بریکنگ نیوز، اندرونی خبر، بڑی خبر آ گئی اور اصل کہانی میں بناتا ہوں، اس کی ہیڈنگز لگا کر اپنے ویوز بڑھانے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اس کی خاطر جو مرڈر ہوا ہے لڑکا، اس کے چچا زاد، پڑوسی کے، پھوپھڑ کے، سالے کے، بہنوئی سے کے انٹرویو بھی کرنے کو تیار پہنچ جاتے ہیں اور ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ آخر وہ لڑکا کیسا تھا۔ ہم کسی سکینڈل میں جس نے لیک آؤٹ کیا ہے، ایف بی آئی، ایف آئی اے، پولیس اور ایک طرف اور ہماری انویسٹیگیشن ایک طرف، ہم اصلی خبر لا کر دینے کو تیار ہیں۔ ہم اس سارے پروسیس میں اس چیز کا بالکل احساس نہیں کرتے کہ ان خبروں سے، اس سنسنی خیزی سے اور اس طرح کے سکینڈلز کی لاش کو نوچنے بھنبوڑنے سے اس جو بھی ایک اس میں انوالوڈ لڑکا لڑکی یا انسان ہے، اس کے باقی خاندان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ مان لیا کسی نے کمزور لمحے نے کوئی غلطی کر لی، خاندان کے کسی ایک شخص نے غلط قدم اٹھا دیا، جرم کر لیا، غلطی کر لی، کسی نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سے ان میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا باقی سارے خاندان جو ہے اس کی عزت مٹی میں ملا دی جائے۔ اس کیمرے اور مائک کی بیماری کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے کسی فرد کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہم یہ بریکنگ نیوز دیتے ہوئے یہ ذرا نہیں سوچتے کہ اوکے، کسی ایک شخص نے، ایک خاتون نے یا ایک مرد نے غلطی کی ہے، لیکن اس کے بچوں کا، اس کی فیملی کا، اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے باقی عزیز و اقارب کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کو کیوں دن رات اس بدنامی کی سولی پہ چڑھائے رکھتے ہیں؟ نہ صرف یہ، بلکہ اس سے اوورآل معاشرے میں ایک نیگیٹو ماحول کریٹ ہوتا ہے، اس سے ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کون سی تھیوری اور کہاں سے ہم نے سائیکالوجی پڑھی ہے کہ شاید اس سے کوئی معاشرے میں بہتری آ رہی ہے، یا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارا کام تو دکھانا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ دکھائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا کسی کی پرائیویسی کوئی نہیں ہے؟ کیا کسی نے اگر ایک جرم کر لیا یا اگر ایک کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے ہر شخص کو معاشرے کے یہ حق کیسے مل گیا کہ وہ اس کی عزت کو سر بازار اچھالنا شروع کرتے ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم ان چونچ اور پنجے یعنی کہ مائک اور کیمرے سے کوئی بہتر اور پروڈکٹیو کام لیں؟ ہم اپنے معاشرے میں اپنی نئی جنریشن کے اوپر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے شاید سوشل میڈیا ہے، اس کو آپ کوئی گورنمنٹ یا سینسر تو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان کے اندر ایک اس کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے۔ اب مذہب کو چھوڑ دیجئے، کسی بھی مہذب معاشرے میں کیا اس قسم کی سنسنی خیزی اور ایک جرائم کے اوپر جو ہے وہ قسط در قسط مہینہ مہینہ اس لاش کو ہم نوچتے اور بمبوڑتے رہتے ہیں صرف اپنے ویوز نکالنے کے لیے؟ تو اس میں بہت سارا جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہت سی مبالغہ آرائی ہوتی ہے، بہت ساری جو ہے وہ تہمت ترازی ہوتی ہے اور بہت ساری بہتان ترازی ہوتی ہے۔ I fail to understand کہ یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں اور کیسے ہم اس چیز کو، ہمارا ضمیر اس چیز کو کیسے گوارا کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کیمرہ اور یہ موبائل، یہ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا اختیار ہے، اور ہر اختیار جو آپ کو قدرت نے دیا ہے اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ کیا ہم یہ حساب دے پائیں گے؟